अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे सामने लिखे हैं मशक नंबर 3.1 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 शार्ट क्वेश्चन है और ऐसे इबारती सवाल है। ताती सेट की आपको समझ आ चुकी है कि कोई ऐसा सेट अगर किसी एक सेट ए के तमाम अरकान किसी दूसरे सेट बी के अंदर मौजूद हों तो सेट ए को बी का ताती सेट कहते हैं। ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हों तो ए को बी का ताती सेट कहते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि एक खाली सेट है वो ऐसा सेट है कि वो हर किसी का ताती सेट होता है। खाली सेट का अपना कोई रुकन नहीं है, लेकिन ये सब का ताती सेट है। ये ए का भी ताती सेट है, ये बी का भी ताती सेट है। और ये भी मैंने बताया था कि वाजिब और गैर वाजिब ताती में क्या होता है। ए ताती सेट है ना बी का, तो ए के सारे अरकान बी में तो हैं, लेकिन बी के सारे ए के अंदर मौजूद नहीं है। यानी ए के अंदर अगर होता 0, 2 और 4 तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे के बराबर भी हैं और ए जो है वो बी का ताती सेट भी है, बी जो है वो ए का ताती सेट है और दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। तो इसको हम कहते हैं ये गैर वाजिब ताती सेट होते हैं। कौन से? गैर वाजिब। यानी हर सेट का गैर वाजिब ताती सेट सिर्फ और सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक होता है। एक से ज्यादा वाजिब गैर वाजिब ताती सेट नहीं हो सकते। हाँ, वाजिब ताती सेट एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसका 0 वाला भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। खाली को वैसे हर किसी को होता है, ठीक है। तो इसने सवाल पूछा क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब ताती सेट ना हो। यानी गैर वाजिब तो हर किसी का होता है, ये बात याद रखें। यानी जो सेट ए है ना, ये खुद अपना गैर वाजिब ताती सेट है। ए सेट ए का, यानी एक सेट ए है, दूसरा वही सेट हम दूसरी दफा लिख देते हैं 0, 2, 4। इसके सारे अरकान इसके अंदर अपने अंदर मौजूद हैं। हर सेट अपना ताती सेट होता है। अगर होता है तो फिर वाजिब होता है या गैर वाजिब? वाजिब तो वो होता है जो बराबर नहीं होता, लेकिन ये बराबर है तो हर सेट अपना गैर वाजिब ताती सेट होता है। लेकिन इसने क्या पूछा, क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब ताती सेट ना हो, यानी इसके अंदर से कोई दूसरा सेट बाहर ना निकल सके। अगर ऐसा है तो सेट का नाम लिखें। तो बिल्कुल ऐसा है, वो सिर्फ ये खाली सेट है, इसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं है। इसका कोई वाजिब ताती नहीं है, कोई ऐसा सेट नहीं जिससे निकाल के लिख दें और ये कहे कि ये वाजिब ताती सेट है इसका। हाँ, गैर वाजिब हो सकता है क्योंकि हर सेट अपना गैर वाजिब होता है। तो खाली सेट अपना खाली सेट गैर वाजिब होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं जी हाँ। इसका जवाब लिख लें, जी हाँ, खाली सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता। जी हाँ, खाली सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब ताती सेट नहीं होता, वो खुद अपना ताती सेट होता है और वो गैर वाजिब ताती सेट होता है। ठीक हो गया। तो इस सवाल का जवाब इस सवाल नंबर 5 में देखें, इसमें 2 सेट दे दी। एक ये सेट किया, उसके अंदर उसके 2 अरकान है ए और बी। दूसरा उसने सेट दिया ये एक सेट है। ये सेट के अंदर ये जो चीज लिखी है ना, ये इसका एक रुकन है, सेट का एक रुकन। अब इसके अंदर चाहे जो भी लिखा उससे हमें गर्ज नहीं, इसके अंदर वो 1 से लेकर 100 तक भी गिनती लिखी है, हमें नहीं पता क्या लिखा है। लेकिन इस सेट को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रुकन है, सिर्फ और सिर्फ एक रुकन, वो ये सेट है। ये सेट इस सेट का एक रुकन है। तो इस सेट के अंदर चाहे जितने भी अरकान हो वो उसकी अपनी एक खसूसियत हो सकती है। इस सेट के अंदर सिर्फ एक रुकन आ रहा है। इस सेट को हम कहते हैं कि ये एक यक रुकनी सेट है। कौन सा? यक रुकनी सेट। ये एक यक रुकनी सेट है और इस सेट में 2 अरकान मौजूद है, इसको 2 रुकनी सेट कह सकते हैं। तो इसमें और इसमें फर्क है, बिल्कुल जी एक जैसी बात नहीं है। ये ऐसा सेट है जिसके हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 अरकान मौजूद है और ये ऐसा सेट है इसके अंदर एक रुकन मौजूद है। ये यक रुकनी है और वो 2 रुकनी है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पहला सेट है ये इस सेट का ताती सेट है, इस सेट का, बल्कि ताती सेट नहीं कह सकते, सॉरी, इसे बस वही यक रुकनी और वो 2 रुकनी सेट है। तो ये सवाल नंबर 5 हो गया। इसी में मैं आपको समझा देता हूँ सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 जी। तो ये आ गया जी सवाल नंबर 6 और इसमें कहता है कि दर्जन सेटों में हर एक के पावर सेट की अरकान की तादाद है। अच्छा, पावर सेट अब एक नई चीज आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये कर दूं सवाल नंबर 7, इसमें कहता है कि दर्जन सेट में से हर एक का पावर सेट लिखिए। और पावर सेट लिख के जब पावर सेट का पता चलेगा फिर उसके अरकान की तादाद मालूम करना मुश्किल नहीं होगा। अरकान की हम तादाद सिर्फ इसकी तादाद बतानी और ये एमसीक्यू के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। ये कोई हल करने वाला सवाल है, जी हल करने वाला सवाल है सवाल नंबर 7। दर्जन में से हर एक का पावर सेट लिखें। तो पावर सेट क्या होता है, पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं। आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, ये कोई सेट है, कोई एक सेट है।
اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کے جتنے بھی تاتی سیٹ بنا سکتے ہیں نا وہ سارے لکھ کے دکھائیں. تاتی سیٹ ہم پیچھے وضاحت سے پڑھ چکے. تو اس کے تاتی سیٹ پہلے نمبر پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالی سیٹ, یہ تو ہر کسی کا تاتی سیٹ ہوتا ہے, یہ اس کا بھی تاتی سیٹ. دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو پہلا رکن ہے نا, یہ اگر یہ اکیلا ہوتا تو یہ بھی تاتی سیٹ ہے اس کا. پھر ہم ایسا کہتے ہیں کہ اگر 2 ہوتا یہ بھی تاتی سیٹ ہے اس کا. اگر 3 ہوتا یہ بھی تاتی سیٹ ہے اس کا. پہلے ہم نے خالی سیٹ لکھے, پھر ہم نے یک رکنی لکھی, ایک رکن, اس کے یہ سارے تاتی سیٹ ہے اس کے. اب ہم ایسا کرتے ہیں 3 رکن تھے, 3 سیٹ یہ بن گئے. اب 2 رکنی سیٹ لکھ دیتے. 2 رکنی کیسے لکھتے ہیں؟ 1 اور 2 کو اکٹھا کر دیتے, یعنی ایک ایسا سیٹ بنا لیتے جس میں 1 اور 2 ہو گئے. یہ بھی تو اس کا تاتی سیٹ ہے نا. اچھا اب 1 اور 2 نہیں لکھتے, 1 اور 3 لکھ لیتے. 1 اور 3 یہ بھی تو تاتی سیٹ ہے نا اس کا, بالکل اس کا تاتی سیٹ ہے 1 اور 3. اب 1 کو ہم نے 2 کے ساتھ بھی ملا لیا, 1 کو ہم نے 3 کے ساتھ بھی ملا. اب ایسا کرتے ہیں 2 کو ملاتے ہیں, 2 کو 3 کے ساتھ, تو 2 اور 3 یہ بھی ایک تاتی سیٹ ہے اس سیٹ کا, یعنی اسی کے اندر سے نکلا ہوا. 2 اور 3 یہ بھی تاتی سیٹ ہے, اور اس 2 کو 1 کے ساتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ پہلے ملا ہوا ہے. 3 کے ساتھ اب 2 رکنی بھی پورے ہو گئے. اب ہم ایسا کرتے ہیں اس کے 3 ارکان ہیں, تو یہ سیٹ ہر سیٹ کیونکہ خود بھی تو اپنا تاتی سیٹ ہوتا ہے نا. اب یہ آپ کا آخری تاتی سیٹ ہوگی. مطلب یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے تاتی سیٹ ہیں. کس کے؟ اس سیٹ کے. اس سیٹ کا میں نام رکھ دیتا ہوں سیٹ اے. سیٹ اے. تو یہ سارے سیٹ اے کے تاتی سیٹ. اگر ان تمام تاتی سیٹوں کو ملا کے میں ایک سیٹ بنا لیتا ہوں کہ یہ ایک سیٹ بن گیا, اور اس سیٹ کے اندر جو ارکان ہیں وہ سارے تاتی سیٹ ہیں اس سیٹ اے کے. تو یہ جو ایک بڑا سا سیٹ میں نے بنایا نا, اس سیٹ کو میں کہتا ہوں کہ یہ پاور سیٹ آف اے. یہ سیٹ اے کا پاور سیٹ کہلاتا ہے. یعنی پاور سیٹ کی سمجھے, پاور سیٹ کیا ہوتا ہے؟ پاور سیٹ کسی بھی سیٹ کے تمام تاتی سیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے. تمام تاتی سیٹ, چاہے اس میں واجب ہو چاہے غیر واجب ہو, اس کے جتنے بھی تاتی سیٹ بنے وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو چلو اسی جگہ پہ بھی لکھا رہنے دیتا ہوں, میں آپ کو یہ بھی کر کے دے دیتا ہوں اگلے, اس کے بعد اوپر والوں کا سوال بھی آ جاتے. یہ ایک سیٹ ہے, اس کا کوئی بھی نام ہے, آپ اے رکھ لیں. چلو اس کو میں لکھ دیتا ہوں, یہ سیٹ اے ہے جزو نمبر 1 کا. تو ہم اس اے کا پاور سیٹ لکھنے لگیں گے. پاور سیٹ کے اندر پہلے نمبر پہ تو آئے گا خالی سیٹ. خالی سیٹ ہر کسی کا تاتی ہوتا ہے. پھر اس کا یک رکنی لکھ لیں 9 آ جائے گا. پھر اس کا 2 رکن, پھر بھی یک رکنی 11 آ جائے گا. اور پھر اس کے یہ 9 اور 11 دونوں آ جائے گا, 9 اور 11. یہ جو بن گیا نا, یہ ایک بڑا سیٹ. یہ پاور سیٹ ہے کس کا؟ ایک کے اندر 2 ارکان تھے نا, اس کا یہ بن گیا پاور سیٹ. اب اس کا پاور سیٹ لکھتے ہیں. اس کو آپ بی کہہ دیں, سی کہہ دیں, اے کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں. یہ اس نمبر 2 ہے. اس بی کا ہم لکھتے ہیں پاور سیٹ آف بی. کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے خالی سیٹ, پھر یک رکنی یعنی جمع لکھ دیتے ہیں, منفی لکھ دیتے ہیں, ضرب لکھ دیتے ہیں, اس کے بعد تقسیم لکھ دیتے ہیں. یک رکنی پوری ہوگی, 2 رکنی کر لیتے ہیں, جمع کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں. جمع اور منفی کا سیٹ بن جائے گا, جمع اور ضرب کا سیٹ بن جائے گا, پھر جمع اور تقسیم کا سیٹ بن جائے گا. یہ 2 رکنی ہوگی. پھر ایسے جمع کے 2 رکنی بنا لیں, منفی کے بنا لیتے. منفی کا جمع کے ساتھ تو پہلے بن چکا ہے, منفی کا ضرب کے ساتھ بنا لیتے. منفی اور ضرب یہ ایک سیٹ ہو گیا, منفی اور تقسیم یہ دوسرا سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 2 رکن اس کے بھی پورے ہو گئے. اب اس کو دوسرے رکن کر لیتے اس کا, یعنی ضرب اور تقسیم یہ ایک سیٹ ہو گیا. یہ بھی 2 رکنی پورے ہو گئے. اب ہم ایسے کرتے ہیں 3 رکنی بناتے. 3 رکنی کیسے؟ 1 2 اور 3 ایسے کر لیتے, یعنی جمع منفی اور ضرب. یہ 3 رکنی آ گیا, جمع منفی اور ضرب. اب جمع منفی اور تقسیم یہ بھی بن سکتا ہے, جمع منفی اور تقسیم یہ ایک سیٹ بن گیا. تو جمع اور منفی اس کو ہم نے ضرب کے ساتھ بھی بنا دیا, اس کو ہم نے تقسیم کے ساتھ بھی بنا دیا. اب ایسا کرتے ہیں جمع منفی اور ضرب یہ ہو گئے. اب ایسا کرتے ہیں منفی پہ آ جاتے ہیں. منفی کو اس کے ساتھ ملا کے یہ بنا دیں منفی ضرب اور تقسیم, یہ بھی 3 بن جائے گا. منفی ضرب اور تقسیم یہ بھی 3 رکنی بن گیا. اب اس پہ آئے تو پھر آگے تو 3 رکنی بن نہیں سکتے. تو اب آخری ہمارے پاس 4 رکنی سیٹ خود آ جائے گا. کون؟ جمع منفی ضرب اور تقسیم. تو یہ سارے سیٹ آگے, یہ سارے سیٹ آگے خالی سے لے کر اتنے تک. ان سب کو اگر ہم ایک سیٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں,
تو یہ بن جائے گا ایک پاور سیٹ کس کا, اس بی کا. تو یہ بی کا پاور سیٹ آ گیا. آپ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھیں, ادھر نیچے لے آ کے اسٹیپ صحیح کر کے صاف کر کے لکھ لیتے اس جگہ پہ. اس کے اندر کون ہوں گے, جمع منفی ضرب کیا تھا, پھر جمع منفی تقسیم ہوگا, اور اس کے بعد پھر منفی ضرب اور تقسیم ہوگا, اور اس کے بعد پھر جمع بھی ہوگا, منفی بھی ہوگا, ضرب بھی ہوگا اور تقسیم بھی ہوگا, اور اس جگہ پہ آ کے ہمارا سیٹ کلوز ہو جائے گا. یہ ایک پاور سیٹ بن گیا سیٹ بی کا. یہ پاور سیٹ ہے. اس کا پاور سیٹ لکھیں, خالی سیٹ کا پاور سیٹ. تو پاور سیٹ, اس کو آپ کوئی نام دے دیں, نام اے دے دیں, یہ تیسری جو. تو اے کا پاور سیٹ کیا لکھیں گے, خالی سیٹ کا پاور سیٹ بی. پاور سیٹ کے اندر بھی صرف خالی سیٹ آئے گا, یعنی یہ آپ خالی سیٹ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, اس جگہ پہ آپ پائی بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اس کے اندر صرف خالی سیٹ ہی آئے گا, اس کے پاور سیٹ کے اندر صرف ایک رکا. اس پہ اس کا پاور سیٹ کیسے بنائیں گے, پاور سیٹ آپ اے برابر ہوگا, اس کے اندر پہلے تو سنگل بنا لیں, یہ اے ایک آ گیا, پھر یہ بی اور سی یہ آ گیا. یہ بھی تو اس کا تعاطی سیٹ ہے, یہ بھی اس کا تعاطی سیٹ ہے, اور خالی سیٹ جو تھا وہ بھی اس کا تعاطی سیٹ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ خود اپنا تعاطی سیٹ ہے, یعنی اے اور بی اور سی یہ خود بھی اپنا تعاطی سیٹ. تو یہ سارے خالی سیٹ ادھر لکھ لیں, یہ سارے پاور سیٹ کے ارکان بن, یہ سارا بن جائے گا اس کا پاور سیٹ. تو یہ پاور سیٹ آ گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا کہ پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے. میں اسی میں ضمن آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی مشکل کام نہیں. اس پہ غور کریں, سیٹ کے اپنے ارکان کتنے تھے, 2, 1 اور 2, یعنی سیٹ اے کے کتنے ارکان تھے, 2. اب جب اس کا ہم نے پاور بنایا تو اس کے کتنے بنے, 1 2 3 4 بن گئے. اس کے اپنے 2 تھے, جب اس کا پاور سیٹ بنایا اس کے 4 بن گئے. اچھا, اس کے اپنے 4 تھے, 1 2 3 4 اپنے 4 تھے, تو پاور کے کتنے بن گئے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لیکن نہیں یار, اس کے 16 بننے تھے, ایک اور بننا تھا, منفی ضرب. یہ ہم نے بنایا نا 3 قسم, تو جمع ضرب اور تقسیم یہ بھی تو بن سکتا ہے, جمع ضرب اور تقسیم یہ بھی اس کا ایک رکن ہے. جمع ضرب اور تقسیم یہ پہلے ادھر نہیں تھا, جمع منفی تقسیم تھا, جمع ضرب تقسیم. تو منفی ضرب اور تقسیم اس کے ارکان کو, اس کے اپنے ارکان 4 تھے, اس کے پاور سیٹ کے بن گئے 16. اب یہ جو میں نے مثال آپ کو سمجھائی تھی, اس کے میں نے 3 ارکان لیے تھے, 1 2 اور 3. اس کے پاور سیٹ کے کتنے بنے, 1 2 3 4 5 6 7 8. اس کے اپنے ارکان 3 تھے, اور اس کے پاور سیٹ کے ارکان بن گئے 8. تو ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 ہوں گے تو اس کے کتنے ہوں گے, 4 ہوں گے, اس کے 16, 3 ہوں گے, اس کے 8. یعنی پیٹرن ہمیں کون سا نظر آ رہا ہے, 2 کی طاقت n, 2 کی طاقت n. یعنی n کون ہے, ارکان کی تعداد. اس کے اپنے 2 ارکان تھے تو 2 کی طاقت 2 یعنی 4. اس کے اپنے 4 ارکان تھے, 2 کی طاقت 4 یعنی 16. اس کے اپنے 3 ارکان تھے, یعنی 2 کی طاقت 3 یعنی 8. یعنی 2 کی طاقت لکھ دیں جتنے بھی اس کے ارکان. اس کا کوئی رکن نہیں ہے, خالی ہے, 2 کی طاقت 0. 2 کی طاقت 0 برابر آتا ہے 1. اس کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوگی 1. اس کے اپنے ارکان کتنے, n 2 ہیں, 2 ارکان ہیں, 2 کی طاقت 2 لکھ دیں, یعنی اس کے پاور سیٹ کے ارکان کتنی ہوگی, 4 تعداد ہوگی. اس کے اپنے کتنے, 1 2 3 4 5 6 7 ہیں, تو n برابر ہے 7 کے. پاور سیٹ کے ارکان کتنے ہوگی, 2 کی طاقت 7 کریں تو آپ کے پاس بنے گا میرے خیال میں 128 بنتا ہے. 5 6 7 128. اس کے 128 ارکان ہیں. اس میں دیکھیں تو کوئی, اس کے اپنے کتنے ارکان ہیں, اس کے اپنے ارکان 8 ہیں. اس کے پاور سیٹ کے کتنے ہوں گے, 2 کی طاقت 8 کریں گے, 2 کی طاقت 8 کریں گے تو یہ آپ کے پاس 256 ارکان اس کے بنے. اس کے اپنے کتنے, 2 ہیں, اپنے ارکان 2 ہیں, تو اس کے پاور سیٹ کے کتنے بنے گے, 2 کی طاقت 2 یعنی 4 ارکان بنے گے. MCQ اس کے اندر جواب دے سکتے. اس کے اپنے کتنے, 1 2 اور 3 ارکان ہیں. اس کے اپنے 3 ارکان ہیں, اس کے n برابر آ گیا 3, تو اس کے پاور سیٹ کے ارکان کتنے بنے گے, 2 کی طاقت 3 یعنی 8 بنے گے. MCQ اس کے اندر جواب. اور ایک اور بھی تھا شاید جواب یہ تھے, بس یہ. تو یہ سب آپ اس کے اندر MCQ میں جواب دیں. صرف ہم نے تعداد بتانی ہوتی ہے کہ اس کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہوگی. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی مشق کی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.